ملے گی، تمہیں اللہ کے سامنے حساب و کتاب دینا ہے. تو وہی مشہور سوال تھا، سأل سائل بعذاب واقع. اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں وہ کب واقع ہوگا، جو عذاب واقع ہونے والا ہے اس کے بارے میں ایک سائل نے پوچھا. اللہ فرماتے ہیں واقع کب ہوگا یہ تو میں نہیں بتاؤں گا، میرا اصول ہی نہیں ہے کہ میں قیامت کا علم بتا دوں، لیکن اتنی بات ہے للکافرین لیس لہ دافع. جو بھی اللہ کا منکر ہے، اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کے احکام کو فالو نہیں کرتا، جب وہ عذاب آئے گا تو دنیا کی کوئی طاقت اس عذاب سے ان کو بچا نہیں سکے. تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ. 50,000 سال کا ایک دن ہوگا. کہیں 1,000 سال اللہ نے ذکر کیا میدان حشر کے بارے میں، کہیں 50,000 سال. تو علماء نے بیان کیا یہ لوگوں کے حالات کے حساب سے ہوگا. یہ ٹائم کے جو یونٹ ہے نا، یہ ہر ایک کے حق میں مختلف ہوتے ہیں. دیکھو جب ہم پیدا ہوئے تو ہم کائنات کو بننے کے اربوں سال کے بعد پیدا ہوئے ہوں گے نا، تو کیا ہمیں انتظار کرنا پڑا؟ بولو نا کیا ہو گیا؟ اگر ہمیں اللہ انتظار کرواتا ابھی تم عالم ارواح میں ہو، 1 ارب سال کے بعد تمہارا نمبر آئے گا، تو میں تو بوریت سے مر چکا ہوتا. کیا خیال ہے بھائی؟ جہاں فلائٹ 1 گھنٹہ لیٹ ہو جائے انتظار میں آدمی ٹینشن میں چلا جاتا ہے. لیکن ہم تو جب آئے تو ہمیں تو لگا کہ کائنات کی ابتدا آج سے ہو رہی ہے. جب ہم نے ہوش سنبھالا، کیونکہ ہمارے وہ یونٹ جو تھے نا، جو ایک وقت کی اکائیاں ہیں، وہ ہمارے حق میں اسٹارٹ ہی نہیں ہوئی تھی. تو اسی طرح مرنے کے بعد جو مردے کے لیے جو ٹائم کے یونٹ ہے نا، وہ چینج ہوتے ہیں. ورنہ جو مردہ بیچارہ 20,000 سال پہلے دفن ہوا ہے، وہ تو قبر میں کوئی عذاب نہ بھی ہو رہا، وہ تو پڑے پڑے ہی بور ہو گیا ہوگا کہ اللہ قیامت لیا، میں تو ٹینشن میں آ گیا ہوں، 20,000 سال ہو گئے مجھے. تو اس کو تو ایسا نہیں لگے گا کہ 20,000 سال ہو گئے. وہ جب دوبارہ اس کو اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے تو نیک لوگوں کو تو لگے گا ابھی ہم سوئے تھے اور ابھی ہمیں کسی نے آ کے اٹھا دیا. جیسے گہری نیند میں جب انسان سوتا ہے کئی گھنٹے بعض دفعہ سوتا ہے، کوئی آ کے اٹھائے تو اس کو لگے گا یار ابھی تو میں سویا تھا، ابھی آپ نے اٹھا دیا ہمیں. تو سوتے ہوئے آدمی کے ٹائم کے یونٹ الگ ہوتے ہیں، مرنے کے بعد کے ٹائم کے یونٹ الگ ہوتے ہیں، عالم ارواح کے الگ تھے. اور بعض تو یہ بھی میں نے سنا ہے کہ دوسرے سیارے پہ آپ چلے جائیں نا زمین کے علاوہ، تو وہاں بھی ٹائم کے یونٹ چینج ہو جائیں گے. تو اسی طرح آخرت کے ٹائم کے یونٹ بالکل الگ ہے. ایک دن 50,000 سال کی، دنیا کا جو 50,000 سال ہے نا، وہ وہاں کا ایک دن ہوگا. کسی کے حق میں 1,000 سال، کسی کے حق میں 50,000 سال. یہ وہ ہے جب حساب و کتاب جس میں ہوگا. تو اللہ نافرمانوں کو عذاب سے پہلے نا حساب و کتاب کا عذاب دیں گے. اللہ ہم سب کو اس عذاب سے محفوظ رکھے، جس کو قرآن نے ایک جگہ بیان کیا، یجعل الولدان شیبا. وہ ایسا دن جو بچوں کو بوڑھا کر دے، ایسا دن یفر المرء من اخیہ، انسان اپنے بھائی سے دور بھاگے. اس لیے بڑے بڑے اللہ والے وہ جہنم سے زیادہ پناہ مانگا کرتے تھے میدان حشر کی سختیوں سے. جہنم تو اس سے زیادہ سخت ہے، لیکن میدان حشر کوئی کم چیز نہیں ہے، وہ کوئی کم عذاب نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ 50,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا. فاصبر صبرا جمیلا انہم یرونہ بعیدا. جب مشرک بار بار کہتے بھائی چھوڑو، ابھی لے آؤ نا، ابھی لے آؤ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی ہوتی کہ بھئی اللہ وقت بتاتا کیوں نہیں ہے، بتا دے تاکہ میری جان چھوڑیں یہ لوگ. تو اللہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، فاصبر صبرا جمیلا. اے نبی آپ صبر جمیل کریں. صبر جمیل وہ صبر ہے جس میں ذرا بھی شکایت نہ ہو. انہم یرونہ بعیدا. اے نبی یہ لوگ سمجھتے ہیں اس کے آنے میں بہت ٹائم ہے، لاکھوں کروڑوں سال ہیں. ونراہ قریبا. جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں بس آنے والی ہے. کیوں؟ جب آپ مر گئے نا، ابھی دیکھو ہو سکتا ہے 1,000 سال باقی ہوں قیامت آنے میں، ہو سکتا ہے 20,000 سال باقی ہوں، لیکن ہمارے مرنے کے بعد ہمیں نہیں لگے گا 20,000 سال. ہمیں تو ایسا لگے گا ابھی ہم مرے تھے اور اتنی جلدی اللہ نے قیامت قائم کر لی. تو ہمیں تو اپنی موت کے حساب سے چلنا ہے بھائی. ہمیں کیا پتا کہ ہمیں کیا کرنا ہے اس سے کہ 50,000 سال بعد قیامت آئے یا 1 کروڑ سال بعد آئے. جب ہم مر گئے تو ہماری قیامت واقع ہو گئی ہے. ٹائم کے یونٹ ہمارے حق میں چینج ہو جائیں گے. تو اس لیے اللہ کہتے ہیں انہم یرونہ بعیدا. اے نبی یہ سمجھتے ہیں بہت بعد میں آئے گی قیامت. ونراہ قریبا. ہم تو دیکھ رہے ہیں کب ہے، بالکل قریب ہے، وہ زیادہ ٹائم نہیں ہے. یوم تکون السماء کالمہل. اللہ فرماتے ہیں جس دن آسمان تیل کی تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا، ایسے پگھل جائے گا آسمان. اتنی بڑی تباہی آنے والی ہے اس کائنات پہ جس پہ ہم فخر کر رہے ہیں، اس یہاں کے شاپنگ سینٹروں پہ فخر کر رہے ہیں. میں بھی ایک پروگرام میں گیا نا اسلام آباد میں، بڑا زبردست پروگرام تھا، بڑے بڑے تاجر آئے ہوئے تھے. تھوڑا سا موٹیویٹ کرنا تھا لوگوں کو تاکہ پیسہ کمائیں. تو یہ تو اچھی بات ہے، اسلام تو آپ کو بزنس کا پیسہ کمانے کا حکم دیتا ہے تاکہ ہم بھکاری پن سے نکلیں. بھکاری پن کو تو پسند نہیں کیا گیا نا. ایک شخص بھیک مانگتا ہے، نبی نے اس کو پسند نہیں کیا، تو پوری قوم پورا کنٹری بھکاری بن کے IMF کے سامنے کشکول لے کے کھڑا ہوا ہو تو ہمارے نبی اس کو پسند کریں گے کہ کوئی مسلمان قوم ہو اور قومی سطح پہ بھکاری بن چکی ہو.
تو یہ علماء کی ذمہ داری ہے لوگوں کو پیسہ کمانے کی ترغیب دیں, بزنس کی طرف لے کر آئیں, یہ مذہبی ذمہ داری ہے. تو میرا اس میں کوئی کمیشن نہیں تھا, میں گیا, میں نے تقریر کی, لیکن ایک چیز کا مجھے اندازہ ہوا کہ یار ایک چیز یہاں پیدا ہو رہی ہے, پیسہ کمانے کے ساتھ پیسے کی محبت بھی آ رہی ہے. تو مجھے خیال ہوا میں اپنی اسپیچ میں ایک بات کہوں کہ آپ یہاں آئے ہیں, سارے ارب پتی کروڑ پتی تاجر ہیں, سب اپنے اپنے تجربے شیئر کر رہے ہیں کہ میں یہ کرتا تھا, آج میں نے اتنے روپے کما لیے, میں یہ کرتا, تاکہ لوگوں کو موٹیویشن ملے. اچھی بات ہے, بہت اچھا پروگرام تھا. تو مجھے خیال ہوا کہ ایک بات میں کہوں کہ ضرور, لیکن ایک چکر نا ہفتے میں ایک دفعہ قبرستان کا ضرور لگایا کرو, تاکہ نیتیں ٹھیک ہو جائیں پیسہ کمانے سے. ایسا نہ ہو یہ پیسہ قارون بنا دے آپ کو. تو ایک دفعہ ایسا کیا کرو, جیسے یہ پروگرام ہو رہا ہے بڑا زبردست, لوگ آ رہے ہیں, ایوارڈ مل رہے ہیں, اور تو یہاں سے نکل کے, لیکن میں نے کہا نہیں, میں نے کہا یہ ان کے مینٹل لیول سے نا اوپر کی چیز, ہر چیز ہر جگہ کہنے کی نہیں ہوتی. یہ کہیں گے مفتی صاحب رنگ میں بھنگ ڈال کے چلے گئے, اچھا بھلا ہم دیکھ رہے تھے اتنے کروڑ پتی لوگوں کو سن کے, ہمیں بھی خواب آ رہے تھے کل ہمارے پاس لینڈ کروزر ہوگی, 4 شادیاں ہوں گی, اب پیسہ ہوگا زبردست, یہاں جائیں گے وہاں جائیں گے. یہ مولوی نے آ کے یہاں بھی کیا کر دیا, قبرستان کی باتیں شروع کر دی. تو وہ مناسب نہیں تھا, لیکن دل چاہ رہا تھا کہ میں ان سے کہوں اگلا پروگرام وہ بول دوں گا کہ بہت زبردست پیسہ کمائیں, ایک دفعہ جا کے قبر میں جو آپ سے پہلا کما کے چلے گئے ہیں نا پہلے کما کے, یہ یوٹیوبرز تو یہاں آ رہے ہیں اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہے ہیں, میں ایسا کانٹینٹ بناتا ہوں اور میں ایسے محنت کرتا ہوں. اچھی بات ہے, مجھے بڑی خوشی ہو رہی تھی, تھوڑی سی امیدیں ہوئی کہ شاید پاکستان اب شاید اچھی سمت میں جانا شروع ہو جائے. تو مجھے ان پہ وہ کوئی نہیں, وہ تو بہت اچھا کر رہے تھے, بلکہ یہ تو ایک ظرف کے بڑے ہونے کی بات ہے کہ آپ بتائیں کہ میں نے پیسہ ایسا کمایا, ورنہ لوگ بتاتے ہیں کہاں ہیں. مجھے ان یوٹیوبرز میں خوشی ہو رہی تھی, وہ بتا رہے تھے ہم نے یہ کانٹینٹ بنایا, ہم نے ایسے چینل بنایا, اتنے پیسے کمائے. تو اچھی بات ہے, شیئر کرو یار, تاکہ لوگوں کی غربت ختم ہو, وہ بھی کریں یہ کام. لیکن ساتھ ساتھ ایک بات, یہ پیسہ آپ کو سلیمان علیہ السلام جیسا بھی بنا سکتا ہے, اور قارون اور فرعون جیسا, ابو بکر عثمان جیسا بھی بنا سکتا ہے, اور ابو جہل جیسا بھی بنا سکتا ہے. کیا خیال ہے, یہ سارے پیسے والے لوگ تھے نا. تو آپ پیسہ کما کے سلیمان علیہ السلام جیسے شکر گزار بن جاؤ, عثمان ابن عفان جیسے غنی بن جاؤ, عبد الرحمن بن عوف جیسے بن جاؤ. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہفتے میں ایک دفعہ قبرستان کا وزٹ اپنے خرچے پہ کر لیا کریں, اور ایسے ہی نہیں گزرتے ہوئے, وہاں جا کے کھڑے ہو کے قبروں پہ دیکھا کریں کہ میں جتنا بھی بڑا بن جاؤں, میرے یوٹیوب پہ چینل پہ 10 ملین بھی سبسکرائبر آ جائیں, لیٹنا میں نے کہا ہے تھوڑے دنوں میں جا کے بھائی اس قبر کے اندر. لہذا اس پیسے سے میں اس قبر کی تیاری کر لوں تو فائدہ ہے, اور اگر یہ لینڈ کروزر ہی میرا مقصد ہے اور میرا مقصد عیاشی ہی ہے اور شو مارنا ہی ہے, تو بھائی پھر یہ تو قارون نے آپ سے زیادہ کما لیا, ان خزانوں کے ساتھ ہی زمین میں دھنسا ہے وہ. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو تو تھوڑا سا کبھی کبھار جب بڑے بڑے پروگراموں میں جایا کرو تو تھوڑا سا قبرستان میں, ہمیں تو اللہ نے سہولت دی ہے, بہت خطرناک قبرستان ہے یہ جو ہے نا, کیونکہ گورنمنٹ نے لائٹیں کہیں بھی نہیں لگائیں, تو یہاں تو 2-4 لائٹیں تھیں, چرسیوں نے چوری کر لی. اب اندھیرا ہوتا ہے اس میں, اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. اور جن بھوت بھی لوگوں کو نظر ہوتے نہیں ہیں جن یہاں پر, لیکن لوگوں کو نظر آ رہے ہوتے ہیں, ڈرے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں نا. سرکٹا ایک دن نظر آیا کسی کو, بعد میں پتا چلا وہ کم بخت وہ نہیں سویٹر نا یہاں تک اس نے کیا ہوا تھا, سر ہی نہیں تھا اس میں, سویٹر یوں کر کے نا قبرستان پہ بیٹھا رہتا تھا, لوگ بھاگ جاتے تھے, بس سرکٹا آیا بھائی یہاں پہ, ٹھیک ہے نا. تو آپ یہ جو ہمیں اللہ نے بڑی سہولت دی ہے, کبھی کبھار ایسا کیا کرو, یہاں چلے جاؤ. رات کے وقت جاؤ گے تو جیسے آپ نے انرجی اپنی خرچ کرنی ہے نا, تو کہتے ہیں ڈاکٹر 1 گھنٹے کی واکنگ سے 15 منٹ کی جاگنگ بہتر ہے. 15 منٹ کی جاگنگ میں اتنی انرجی لگ جائے گی جو 1 گھنٹے کی واکنگ میں نہیں ہوگی. تو دن میں قبرستان 100 دفعہ جانے سے بہتر ہے رات میں 2:30 بجے 1 دفعہ چلے جاؤ. بس رات میں 2:30 بجے 1 دفعہ چلے جاؤ, اور وہاں جا کے بیٹھو, بیٹا آنا کہاں ہے, یہی آنا ہے. اور یہ جو لیٹے ہوئے ہیں نا, یہ سارے غریب نہیں تھے, ٹھیک ہے نا. ان میں بہت سارے کروڑ پتی تھے, ارب پتی تھے, 4 شادیوں والے بھی تھے, 1 والی بھی تھے, اور بچوں والے بھی تھے, بغیر بچوں والے بھی تھے, جوان بھی تھے, بڈھے بھی تھے, 30 سال کے بھی تھے, 15 سال کے بھی تھے, 6 مہینے کے بچے بھی تھے. کیا نظر آ رہے ہوں گے, خبریں جا کے دیکھو. کل ہوس اس طرح سے ترغیب دیتی تھی مجھے, وہ ایک شاعر نے بڑا شعر کہا ہے کہ مجھے ہوس جو ہے نا وہ ترغیب دیتی تھی. ہوس نہیں ہوتی پیسوں کی دولت کی کہ یہ سکندر ہے, ہاں وہ کہ جو ہے نا, مجھے پورا شعر یاد نہیں, 20 سال ہو گئے سنے ہوئے اس کو. اس کا خلاصہ بتا رہا ہوں کہ ہوس مجھے ترغیب دیتی تھی کہ بھائی پیسہ کماؤ, پھر یہ عیاشی اور اتنی عزت اور ایسا کچھ ہوگا اور بڑے مزے ہوں گے نا, اور نائٹ کلب جائیں گے, شرابیں پئیں گے اور یہ کچھ کریں گے. کہہ رہے ہیں ایک دن کیا ہوا, مجھے جو ہے قبرستان سے میرا گزرنا ہوا, تو مجھے جو ہے نا میری ہوس نے جو ہے نا مجھے 2-4 قبریں دکھائیں اور کہا یہ سکندر ہے, یہ دارا ہے, یہ کیکاؤس ہے. یہ سکندر اعظم کی قبر ہے, لاکھوں باندیاں تھیں اس کے پاس. آپ تو 2-4 گرل فرینڈ پہ فخر کر رہے ہو,
गर्ल फ्रेंड नहीं, लाखों बांदियां। गर्ल फ्रेंड आपके ताबे नहीं होती, बांदी तो जैसे आप बोलोगे भाई, जो काम आप उसके जिम्मे लगाओगे वो भाग नहीं सकती, नौकर है आपकी। तो इतनी बड़ी बड़ी दुनिया, इन्होंने रुए जमीन पे हुकूमतें की हैं। आज खबरों के अंदर ये दारा है, ये कैकाउस है, ये सिकंदर आजम है, बड़े बड़े बादशाहों की खबरें आपको नजर आएंगी पड़े हुए अंदर। अब नए जमाने में शेर को हम यूं चेंज कर देंगे, ये 10 मिलियन वाला है सब्सक्राइबर थे, ये 20 मिलियन वाला, ये 50 मिलियन वाला। एक एक क्लिप बाज ऐसे मशहूर हो जाते हैं, खुजा भी रहे होंगे ना, बस ये अपनी खुजाने की वीडियो डाल दें यूट्यूब पे, लाखों रुपए कमा लेते हैं बैठे बैठे। बाज ऐसे मशहूर हो गए, कुछ भी नहीं करे ना, बस वो कहे कि नाड़ा बांधते हुए दिखाते हैं, मैं नाड़ा बांध रहा हूं, मैं नाड़ा ऐसे टाइट करता हूं, ज़ारबंद ऐसे टाइट करता, इतने मशहूर हो गए वो। पर लोग देखना चाहते हैं, लोग पता नहीं क्या हो गया अभी। अल्लाह यार। वकार ज़का ने कल एक बड़ी अच्छी वीडियो वायरल की है यूट्यूबर्स के बारे में, कि अब मैं वो यूट्यूबर्स की वो वीडियो पे जो उसने कमेंट्स किए वो तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि उस पर वो उसका नाम लेना किसी का ठीक नहीं है। उसने कहा यार ये अजीब व्लॉगर अजीब टाइप के आ रहे हैं, कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, मिलियंस, एक एक दिन में 1-1 मिलियन उनके व्यूज हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा ये इन व्लॉगर्स का कसूर नहीं, ये कौम का कसूर है। तो बड़ी अच्छी बात की उसने, कहा ये कौम किधर को जा रही है भाई, वॉशरूम में बैठा हुआ बंदा दिखा रहा है, देखे आधा ऊपर वाला दिखा रहा है। मैं कहता हूं अगर वो नीचे वाला पोर्शन दिखा देना, यूट्यूब चैनल बंद कर देगा, बोलेगा भाई इतने सब्सक्राइबर, इतना क्राउड हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, डीमोनेटाइज कर देगा यार। कहेगा भाई ये हमारे बस में अब। तो लोगों की नेचर देखो यार, कुछ भी जो मशहूर हो जाते हैं, एक दफा मशहूर हो गए ना, बस अब कुछ भी करेंगे। गाली दे रहे हैं, वो वीडियो आ गई, खुजा रहे हैं, लोग देख रहे हैं कैसे खुजाते हैं ये, तो लोग अजीब है। बहरहाल जो हो रहा है मैं तो मार्केट में वही बताऊंगा ना आपको। तो अब ये जो सोशल मीडिया से वाबस्ता लोग हैं, जिनके टिकटॉक पे चैनल, यूट्यूब पे चैनल, उनके यहाँ कामयाबी क्या है, 4 मिलियन हो गए, 10 मिलियन हो गए, 50 मिलियन हो गए। तू एक वीडियो इतनी मेहनत से बनाता है, 4 आदमी तुझे मिलते नहीं है, और मैं खुजाता भी हूं ना सर को, तो इतने व्यूज आ जाते हैं। तो कल ये शेर चेंज होगा, ये सिकंदर है, ये दारा खबरों में ना, तो कहेंगे ये 10 मिलियन वाला है, ये 20 मिलियन वाला, ये नाड़ा बांधते हुए एक दफा वीडियो डाली थी उसने और 20 मिलियन ऐसे हो गए थे। तो ये सब आएगा मार्केट में। तो इसलिए मेरा दिल चाहता है कि मैं इन लोगों से, मेरा उस प्रोग्राम में दिल चाह रहा था एक दफ़ा बोलूं कि आप तमाम हजरात से गुजारिश है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है और अल्लाह करे और पैसा आए और ये लोग अपने तजर्बों को शेयर करें, लेकिन काइंडली थोड़ा सा कब्रिस्तान भी, हमारे नबी ने पैसा कमाने की तरगीब दी है, साथ साथ कब्रिस्तान जाने की भी तरगीब दी है। सही बुखारी की हदीस है, कुन्तु नहय्तुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूरी फ़ज़ूरूहा फ़इन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा। नबी ने फरमाया मैंने तुम्हें कब्रिस्तान जाने से मना किया था क्योंकि बिदअतें हो रही थी, शिरक फैल रहा था, लेकिन अब तौहीद कायम हो गई है, शिरक का खतरा ख़त्म हो गया। फरमाया फ़ज़ूरूहा, कब्रिस्तान जाया करो क्योंकि इससे आखिरत याद रहती है। इंसान अपनी औकात में रहता है, अपनी औकात से बाहर निकलने की कोशिश नहीं करता। तो अल्लाह मियाँ भी फरमा रहे हैं तुम उसको बहुत दूर समझ रहे हो, हम समझ रहे हैं बहुत करीब है। और ये जितनी रंगीनियाँ इस कायनात की नज़र आ रही है ना, ये सब टूट फूट के मिट्टी होने वाली है, बराबर होने वाली। तो यौम तकूनुस समाउ कल मुहल व तकूनुल जिबालु कलहन, इतने बड़े बड़े पहाड़ अल्लाह कहते हैं रुई की गालों की तरह उड़ेंगे। आप सब्सक्राइबर को लेके बैठे हुए हो, ये बड़े बड़े पहाड़ जो हिल नहीं सकते ना, ये रुई की गालों की तरह उड़ रहे हो। व तकूनुल जिबालु कलहन वला यसअलु हमीमुन हमीमा, जिगरी दोस्त भी किसी दोस्त को नहीं पूछेगा। तो अगले हफ्ते इंशाल्लाह यहाँ से मैं आगे से शुरू करूंगा ताकि ये सूरत हमारी ख़त्म भी हो। अल्लाह ताला हमें मौत से पहले पहले ना तैयारी की तौफीक अता फरमा दे। दुनिया कमाओ ज़रूर भाई, इतना फ्री ना कराओ जितना हम दुनिया को फ्री करा रहे हैं, इतना कराओ जितना यहाँ पर रहना है। अल्लाह ताला समझने की, अमल की तौफीक अता फरमाए। सुन्नतों के बाद इंशाल्लाह नमाज के बाद ना तो थोड़ी देर सवाल जवाब का सिलसिला होगा, जो बैठना चाहे बैठ सकते हैं। मेरी उम्र 30 साल है, 1 साल पहले मैंने उम्रा भी किया। मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में नमाज कुरान के करीब नहीं हुआ, लेकिन गुज़श्ता 5 माह से मैंने कोई नमाज नहीं छोड़ी। माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या मुझे लाजमी अपनी पिछली फ़र्ज़ नमाज़ें अदा करनी होंगी? अरसलान साहब जी अदा करनी होंगी, लेकिन ऐसा ना हो कि पिछली के चक्कर में अब अगली भी छोड़ना शुरू कर दें, ज़्यादा टेंशन ले लें। फ़िलहाल आप अपने आप को इसका आदी बना दें, लेकिन 6 महीने से तो आदत पड़ गई है आपकी, 5 माह से माशाल्लाह नमाज नहीं छूटी, तो ज़्यादा टेंशन न लें इसकी। लेकिन ये कि शरीय मसला तो चेंज नहीं हो सकता, तो उसमें फ़जर के साथ 2 रकत फ़र्ज़ फ़जर के पढ़ लिए, ज़ोहर के साथ 4 पढ़ लिए, असर के साथ 4 और पढ़ लिए, मगरिब के साथ पिछले मगरिब के, ईशा के साथ। और हमारे नज़दीक वितर भी चूँकि वाजिब हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बारे में सही हदीस मौजूद हैं, तो वितर की भी क़ज़ा करनी चाहिए। तो एक दिन में कम से कम 1 दिन की नमाज़ें पढ़ लें आप, तो
اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ یہ پوری ہو جائیں گی۔ مفتی صاحب، کراچی کا اجتماع 25 جنوری کو ہے اور یہ بات پکی ہے، جمعرات مدنی مسجد میں بھی اعلان ہو چکا ہے، آپ اجتماع میں ضرور آئیں انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب۔ میرے بھائی چپل مدرسے میں 3 مہینے، کیا لکھا ہے یار، جیل مدرسہ میں، یہ کدھر ہے جیل مدرسہ؟ جیل مدرسہ میں 3 مہینے، جیل کو چپل لکھا ہوا ہے، مہینے رہ کر آیا، آپ سے دعا کی درخواست ہے، دل سے دعا ہے جی۔ موجودہ حالات میں پتہ نہیں کس چیز کی دعا منگوا رہے ہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، بھال جو بھی ہے، موجودہ حالات میں اگر کوئی شخص حقوق اللہ اور حقوق العباد پورا کرتا ہو مگر اشاعت دین اور بقائے دین کی کسی بھی صورت کا حصہ نہیں بنتا تو کیا وہ گناہگار ہوگا؟ جی گناہگار ہوگا، کیونکہ نہیں